بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میرے عزیز بہن بھائیوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج آپ کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ آیت الکرسی کے کیا کیا موضوعات ہیں وہ بھی میں بیان کروں گی، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے ناظرین، حضرت علی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہیں، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پہ جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، شعیب الایمان سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیات کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اللہ لا الہ الا القیوم اللہ کا اسم مبارک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، چونکہ اس میں اللہ کے اسم عظیم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کے حفاظت کرنے پر مامور فرمایا۔ پس ایک شخص میرے پاس آیا اور گلے سے لپے بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ وہ پھر آگے، اور میں نے جان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہٰذا میں نے اس کی طاق میں بیٹھا گیا اور آیا اور گلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا، میں تمہیں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تو تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ اسی طرح تیسری اور آخری مرتبہ تم کہتے ہو، میں پھر نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھا گیا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز کس کے ساتھ بات کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔
تو میرے پیارے ناظرین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کیجئے۔ اسلام کی بات کو آگے پہنچانا، شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں اور اجر کمائیں۔ آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت اخلاص۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کا بیان کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ کی آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس سے امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کے تمام بلائیوں پہ مشتمل ہے۔ حضرت ابو امام رحمۃ اللہ رضی سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر یعنی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ اگر رات کو پڑھتے تو صبح تک حفاظت میں رہتے ہیں، اگر صبح پڑھتے ہیں تو رات تک حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو چلتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ پیارے ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے نماز عصر کے بعد اول اور آخر میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور 33 مرتبہ آیت الکرسی کو تلاوت کی صورت میں پڑھیں۔ آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز جائے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، مشکل سے مشکل کام ہے، جو بھی آپ کے حاجات ہیں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی طاقت والا ہے۔ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پہ خاص تحفہ عطا فرمایا ہے، جو ہے قرآن پاک۔ تو پیارے مسلمانوں، سب قرآن پاک کی پڑھا کریں، بے شک تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں، ٹھہر کے رک کر اس کی تلاوت کیا کریں، اللہ سے رجوع کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں۔ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو پیارے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کی واپسی آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا، اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرمائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں حفاظت کے لیے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائیں گے۔ آیت الکرسی کی طاقت، مفلسی، غربت، تنگ دستی، جادو اور دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔